آئیے ان کے بعد میں جماعت خامسہ کے ایک طالب شمیم نور محمد منشیات تمام برائیوں کی جڑ اس موضوع پر آئیں اور خطاب کریں۔ مقررین ساتھیوں سے گزارش ہے، وقت بالکل کم ہے، اس لیے مختصر وقت میں اپنی تقریر سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ حاضرین جلسہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے منشیات تمام برائیوں کی جڑ۔ مذاہب عالم میں فوقیت و برتری کا حامل دین صرف شریعت اسلامیہ ہے، جس میں شعبہ حیات کے تمام تر پہلوؤں کو اشغاف کیا گیا اور انسان کے لیے مہلک ترین عناصر کی طرف واضح اشارات کر دیے گئے، جو ایک عام فہم کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ انسانی زندگی کو متاثر اور بدترین نتیجہ خیز دہانے تک پہنچانے والے عناصر میں منشیات کا غیر معمولی دخل ہے۔ یہ بنی نوع آدم کے لیے سراپا سہان روح ہے۔ اس کے تلخ تجربات و مشاہدات کا دنیا کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے۔ اس نے کتنے آباد گھروں میں ویرانی کا سما پیدا کر دیا، کتنے انسانوں کی خوشگوار شام پر آہوزاری کی برسات کر دے، کتنے مہکتے پھولوں کو مرجھا کر گلستان کے شادابی و دلکشی پر اپنی سیاہ نشانیاں چھوڑ دی۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے، ہر اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے جس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہو، چونکہ منشیات انسانی جسم و روح کے لیے بگاڑ و فساد کا سبب بنتا ہے۔ بسا اوقات آدمی کی جان چلی جاتی ہے۔ اس بنا پر شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اسی طریقے سے نشے کے استعمال سے دنیا میں بھی بہت سارے گھاٹے اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دینی اعتبار سے اس کا جو انجام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس کا جو گھاٹے اور نقصانات ہوتے ہیں، اس امر کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے سینکڑوں قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں میں یہ انسانیت کے لیے سم قاتل ہیں۔ تمباکو، بیڑی، سگریٹ، شراب نوشی، ان سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں بعض بیماریاں ایسی ہیں جو انسانیت کے لیے سم قاتل ہیں، اور نشہ خوری اس قدر مرض مہلک ہے کہ عالم نشہ میں نشہ خور کوئی بھی اتپار کر سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کے ذہن میں دنیا کا سب سے رذیل، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شاید آپ میرے اس بات سے متفق ہوں گے کہ اپنی ماں بہن کے ساتھ زنا کرنا۔ ایک نشہ خور عالم نشہ میں، نشے کی حالت میں اس حد کو بھی پار کر جاتا ہے۔ نشہ خوروں کے گھروں میں عورتیں سہمے سے ہوتی ہیں، ڈیرے سے ہوتی ہیں۔ اگر وہ شکایت کرے تو کس سے کرے، کہے تو کس سے کرے؟ شراب پینے والا ان کا بھائی ہے، شراب پینے والا ان کا شوہر ہے، شراب پینے والا ان کا باپ ہے، شراب پینے والا ان کا بیٹا ہے۔ پھر بھی جو حالات و واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں۔ اس موضوع کے جو بانی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایسی واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر مسجد کے امام صاحب کے پاس آتی ہے۔ مسجد کے امام صاحب پوچھتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ تم گھر چھوڑ کر چلی آئی ہو؟ معاملہ کیا ہے کہ تم گھر سے بھاگ کر چلی آئی ہو؟ وہ لڑکی کہتی ہے، میرا باپ ایک نشہ خور آدمی
آدمی ہے اور نشے کے عالم میں مجھ سے 19 دنوں سے بدفعلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھ سے 19 دنوں سے زناکاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج میں نے خطرہ زیادہ محسوس کیا، آج میں نے اپنی عزت کو لٹنے کو محسوس کیا، اس لیے میں گھر سے بھاگ کر آپ کے پاس چلی آئی تاکہ آپ میری کچھ مدد کریں۔ میرے بھائیوں، نشہ خوروں کے ایسے ایسے واقعات سن کر روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپکتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتا ہے۔ اے شرابیوں، خدا را اپنے گھر کو، اپنے عاقبت کو، اپنے تن کو برباد نہ کرو۔ اور نشے کے استعمال سے شریعت اسلامیہ میں بہت سارے گناہوں کو باعث بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اے نبی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور بڑے گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہر گناہ و شر کی چابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا الخمر فإنہا مفتاح کل شر، شراب نہ پیو، یہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات مدمنا للخمر سقاء اللہ جل وعلا من نہر الغوطۃ، قیل ومن نہر الغوطۃ، قال نہر یجری من فروج المومسات یؤذی اہل النار۔ شراب پینے والا جو آلت شراب میں مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہر غوطہ پلائے گا۔ پوچھا گیا، صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہر غوطہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانیہ عورتوں کی شرم گاہوں سے جاری نہر ہے جس سے دوزخیوں کو تکلیف دے جائے گی۔ میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلم معاشرے کو منشیات جیسے گندی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔